الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں وہ ایمانی صفات غصے کے وقت جو آدمی اپنے غصے کو دبا لیتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، نہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے، نہ چہرے سے، نہ پیشانی سے، تو وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں کہ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں پروردگار عالم غصے کو پی جانے والے کے لیے عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو آدمی، جو مرد مومن کسی کمزوری کی وجہ سے اور کسی نافرمانی کی وجہ سے جو کچھ ہو چکا ہے، اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں اعتذار پیش کرتا ہے، معذرت پیش کرتا ہے، نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ کا کام تو ہو گیا ہے نفسانی تقاضے کے بنا پر، لیکن میں اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤں گا۔ اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اور اللہ نے حکم بھی یہی دیا ہے، اے میرے بندو جو اپنے گناہوں پر نادم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، نافرمانیاں کر چکے، لیکن میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بتاؤ تو صحیح کہ میں اپنے گناہوں کو معاف کرانے لیے کون سا الہ لاؤ گے؟ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کی ذات تو غفور الرحیم ہے، لیکن میرے بندو جھک جاؤ، پشیمان ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، میرے سامنے درخواست کرو، انیبوا الی ربکم، اپنے پروردگار کی طرف جھک جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، تقوی طہارت کی طرف آ جاؤ، ایمانی صفات کی طرف آ جاؤ، اللہ کے تابع فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس میں یہی بات بتائی گئی، استغفار کی فضیلت ہے، معافی کی فضیلت ہے، پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے من یعمل، اٹھائیے سورہ النساء، من یعمل سوءا، جس سے کوئی برا کام ہو گیا، او یظلم نفسہ، یا پھر اپنے نفس پر ظلم کر لیا، برائی کا کام کر لیا، لیکن اللہ یاد آ گیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں رجوع ہو گیا، اے اللہ مجھ سے گناہ کا کام ہو گیا، اللہ سے استغفار کر لیتا ہے کہ اللہ گناہوں کی دنیا کو چھوڑ کر، معصیت کی دنیا کو چھوڑ کر، نافرمانیوں کی دنیا کو چھوڑ کر، بے حیائیوں کی دنیا کو چھوڑ کر، اب میں تیرے جناب میں، تیرے حضور میں آ گیا ہوں، جھک گیا ہوں تیری طرف،
میں کبھی اس طرف مڑ کر کے نہیں دیکھوں گا۔ یستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ شرط ہے، اس کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے۔ استغفار شرط ہے، معافی مانگنا شرط ہے۔ عربی زبان میں جملہ شرطیہ آتا ہے، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں، اس کا جواب بھی ہے، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اب استغفار کر لیا ہے تو یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، یہ جواب ہے۔ استغفار کرو گے اس کے جواب میں تم کو معافی ملے گی، اس کے جواب میں تمہیں اللہ کی طرف سے معافی کا تمغہ دیا جائے گا، یہ سند تم کو دی جائے گی۔ بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے سامنے عذر پیش کرے گا، اللہ اس کے عذر کو قبول کر لیتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف کی۔ حلم اور بردباری، حلم تحمل، بردباری برداشت، صبر کر لینا۔ کوئی آدمی اگر سختی سے پیش آ رہا ہو، غصے سے پیش آ رہا ہو، بدتمیزی سے پیش آ رہا ہو، خاموش رہتا ہے، کچھ جواب نہیں دیتا، اور یہ حلم کیا ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا، اللہ کی صفتوں میں سے ایک عظیم صفت ہے کہ تمہارا رب تو حلیم ہے، بہت برداشت کرتا ہے، چاہتا ہے کچھ نہ کچھ حصہ میرے بندوں کے اندر بھی آ جائے۔ حلم کا، بردباری کا، یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے بہت محبوب صفات میں سے ہے۔ اللہ کے نزدیک بہت محبوب صفت ہے، بڑی پیاری صفت ہے، جس کے اندر حلم آ جائے، بردباری آ جائے۔ بہت ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے غصہ، جس کے اندر حلم بردباری نہ ہو، بڑی برائیاں جنم دیتی ہیں، معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔ آئیے حدیث پیش کر رہا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کہتے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قال لأشج عبد القیس، اشج عبد القیس سے آپ نے فرمایا، قبیلے عبد القیس کے ایک سردار تھے، کہ ان فیک لخصلتین، اے اشج تمہارے اندر دو صفتیں موجود ہیں، یحبہم اللہ، جس صفت کو اللہ پسند کرتا ہے، اس صفت سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ الحلم والانات۔ ایک تو ہے بردباری، تحمل، برداشت کرنا، غصے سے مغلوب نہ ہو جانا۔ دوسرا یہ کسی کام میں جلدی نہیں کرنا۔ مختصر سی شرح اس کی بیان کر دوں ناظرین کرام، تاکہ اس حدیث کی وضاحت ہو جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کہ ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، بہت سارے وفود آپ کے پاس آتے تھے، آپ کے پاس وفد آتے تھے۔
چونکہ آپ کی ایمانی دعوت، اسلامی دعوت، توحید کی دعوت دور دور تک آپ کے زمانے میں پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ قیصر کسریٰ کے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی تھی تو اس نے اپنے 2 آدمیوں کو بھجوایا کہ نعوذ باللہ جاؤ، جنہوں نے اپنے آپ کی نبوت کے لیے اعلان کیا ہے ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ نعوذ باللہ اوروں کی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر کو سمجھ لیا تھا، اور آ کر کہا کہ چلیے ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے اپنے دربار میں۔ کہا ٹھہرو، میں کل جواب دوں گا۔ پھر آپ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ کو اطلاع دی۔ دوسرے دن جب آئے تو آپ نے بتایا، اسلام کی دعوت بھی دی کہ جاؤ تمہارا جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ کو اس کا لڑکا ختم کرنے والا ہے، اس کا لڑکا اس کا قاتل بنے گا۔ بڑے غصے سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بادشاہ کے بارے میں؟ کہا جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ گئے تو حقیقت میں چونکہ آسمانی وحی تھی، جبریل امین آپ کے پاس آتے تھے، عرش الہی سے آپ کے پاس اللہ کا پیغام آتا تھا، اس کے لڑکے نے اسے ختم کر دیا۔ ایسے بہت سارے وصول آتے تھے۔ نجران قبیلے سے بھی آئے تھے، تو قبیلہ عبد قیس کا ایک وفد، بہت بڑا قبیلہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آیا، اور اس قبیلے کے سردار اشج تھے جن کا نام منذر تھا اور عرف تھا ان کا اشج۔ اس وفد کے قبیلے کے سارے لوگ اپنی سواریوں سے کود کر جلدی جلدی اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے، اپنی سواریوں سے اترے اور جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے ملاقات کے لیے۔ لیکن اشج جن کا نام منذر تھا بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اپنے سواری سے اترے، کوئی جلد بازی نہیں کی، اپنے سامان کو یکجا ایک جگہ پر رکھا، اترے اور غسل کیا، جو کپڑے اللہ نے میسر کیا تھا وہ کپڑے پہنے، بڑے متانت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کے اس رویے کو، اس چیز کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بہت پسند فرمایا، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان کے ساتھیوں نے جلدی کی، کود کر کے اللہ کے نبی کے پیارے پیغمبر کے پاس پہنچ گئے، لیکن جو سردار تھے بڑے اطمینان، بڑے سکون کے ساتھ آئے، غسل کر کے کپڑے بدل کر سفر سے آئے تھے۔ اس وقت آپ نے کہا قبیلے کے سردار منذر الاشج سے کہ اے منذر، تمہارے اندر 2 خصلتیں بہت پیاری ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت پیاری اور محبوب ہیں۔ ایک تو حلم ہے، بردباری ہے تمہارے اندر، یعنی غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، غصے کے وقت اعتدال پر قائم رہنا، تمہارے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، پہچان گئے آپ۔
اللہ نے انسانوں کو ایک علم ایسا دیا ہے کہ آدمی کے چہرے کو دیکھ کر کے وضاقتہ کو دیکھ کر کے اندازہ ایک لگا لیتا ہے۔ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اور اے منذر تمہاری ایک صفت یہ بھی ہے انات کا، یعنی کاموں میں جلد بازی نہیں کرنا، بے صبری سے کام، بے صبری نہیں کرنا، بلکہ ہر کام کو متانت اور وقار کے ساتھ بڑے اطمینان سے کرنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا دو صفت تمہارے اندر ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی بات یہ بیان کی گئی، انسان بڑا بے صبرا ہوتا ہے کسی کام میں۔ اگر کسی ادارے میں گیا، کسی مقام پر گیا، لائن لگی ہوئی ہے، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی میرا کام جلدی ہو جائے، میں آگے ہو جاؤں، اپنا کام جلد نمٹنا چاہتا ہے، لیکن نہیں سوچتا کہ میرے سامنے آنے والے آدمی مجھ سے پہلے کھڑے ہوئی ہیں، انتظار کر رہے، میں بعد میں آیا ہوں، مجھے انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سے آدمی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ مشاہدہ، یہ تجربہ اکثر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے پیغمبر نے ہر چیز بیان کر دی ہے، ہر چیز میں متانت ہو، سکون ہو، سکون سے کیا جائے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے وقت ختم ہو رہا ہو۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے، جس کو سہل بن سعد الساعدی، ایک تو سہل بن معاذ تھے، معاذ بن جبل کے صاحبزادے تھے، ایک سہل تھے ابن سعد الساعدی کی۔ یہ سہل ابن سعد الساعدی ہیں، روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، غالباً وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی حدیث شروع بھی نہیں کی گئی ہے۔ اللہ نے چاہا اگلے درس میں انشاءاللہ اس حدیث کو پیش کروں گا۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم نے جو کہا ہے، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی، ہر ایک کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔